لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم میں بلکہ ہم سب میں ایک ایسا پوٹینشیل، ایک ایسی طاقت موجود ہے، اگر ہم اس کو یوز کریں تو ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم زندگی میں جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم سب کے ساتھ یا موسٹ آف اس جو ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ اپنی حالت کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ ایز اے سوسائٹی، اجتماعی طور پہ ہم جو اجتماعی قوم ہیں، ہم یہ اپنی حالت کو چینج کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم ہر وقت لیزینس کا شکار ہیں، اپنا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ غیر ضروری طور پہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ سوسائٹی ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، کنٹری ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کا انالیسس نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے آیا کوئی اسٹیپ لے رہے ہیں یا نہیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے کہ کیسے یوتھ اپنے ان سٹیجز کو پار کر کے اپنی حالت کو بہتر کر سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جو اسٹیج 1 ہے وہ ہے یور پریزنٹ کنڈیشن۔ یہ اسٹیج 1 ہے کہ آپ جو اپنی آپ کی پریزنٹ کنڈیشن ہے، جو آپ کی پریزنٹ حالت ہے، آپ نے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اس اسٹیج کو جو آپ کا کمفرٹ زون ہے اس سے آپ نے کیسے باہر نکلنا ہے۔ تو اسٹیج 1 میں آپ نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنے جو آپ کے جو سراؤنڈنگز ہیں ان کا انالیسس کرنا ہے، آپ نے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا انالیسس کرنا ہے، اپنی ایجوکیشن کا انالیسس کرنا ہے، آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ آیا مجھ میں کوئی اسکل کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے۔ آپ نے یہ انالیسس کرنا ہے کہ آج جو میری حالت ہے، جو میری سچویشن ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ میری زندگی رک گئی ہے۔ کو جو آپ کی جو پریزنٹ کنڈیشنز ہے، جب پریزنٹ سچویشن ہے، آپ نے اس کو اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو آپ کسی بڑے شہر میں موو کر جائیں، وہاں ورک کی اور جاب کی اور بزنس کی زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، نیٹ ورکنگ کی زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، آپ نے اسٹیپ لینا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، آپ نے اپنا سواٹ انالیسس کر لیا، اپنی خوبیاں خامیاں ان کا انالیسس کر لیا، اسکل گیپ کا انالیسس کر لیا، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ نے یہ وجوہات نا لکھ لینی ہے۔ تو دوسرے مرحلے جو آپ اور اپرچونیٹیز کے درمیان جو اسکل گیپ ہے، ایجوکیشن گیپ ہے، یا جو بھی گیپ ہے، آپ نے اس کو فل کرنے کی، اس کو بریک کرنے کی، اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سپوز آپ کسی جاب کی فیلڈ میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں، آپ آئی ٹی گریجویٹ ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے میں کون سی اسکل کی کمی ہے جس کو میں دور کروں تو میں اچھی جابس اپرچونیٹیز فائنڈ کر سکتا ہوں۔ تو اب یہ دور چلا گیا کہ آپ جو روایتی تعلیم ہے، جو فارمل ایجوکیشن ہے، آپ اس کو کر کے اردو پنجابی پشتو پڑھ کے آپ زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ مشین لرننگ کا دور ہے، یہ ڈاٹا سائنس کا دور ہے۔ ہم اس دور میں بھی لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ہماری ترجیحات ہی بالکل یہ نہیں ہے۔ ہم سارا دن اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ میمز اور یہ پرینکس اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ہم یہی انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں ولگر ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں فیملی کو دکھا رہا ہے۔ تو یہ آپ کا کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جو کنسرن ہونا چاہیے وہ آپ کی جو پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ان غیر ضروری چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سارا دن یہ جو سیاست کو دیکھتے رہتے ہیں، جو یہ سیاسی اداکار ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا، نہ انہوں نے ہماری حالت چینج کرنی ہے۔ تو آپ نے جو اپرچونیٹیز کے درمیان اور آپ کے اسکل جو گیپ ہے آپ میں اور اپرچونیٹیز میں، آپ نے وہ جو نیو اسکلز ہیں، جو فیوچر اسکلز ہیں، آپ نے ان کو لرن کرنا ہے تاکہ اپرچونیٹیز آپ کا ویٹ کریں، آپ اپنی فیلڈ میں ایسے ماسٹر ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپرچونیٹیز کے پیچھے بھاگیں، بلکہ اپرچونیٹیز آپ کے پیچھے بھاگیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ایسا پرفیکٹ بنا لینا ہے۔ تیسری اسٹیج میں آپ نے اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے اسکل بھی دیکھ لیا، آپ نے جو آپ کو ایجوکیشن نیڈ ہے وہ بھی حاصل کر لی، آپ کے پاس نیو اسکلز بھی ہیں، تو اب آپ نے اپرچونیٹیز بھی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں، تو ہم کسی بڑے شہر میں چلے جائیں اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ فائنینشلی تھوڑا اسٹرانگ ہیں یا آپ کے پیرنٹس، تو آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، آپ مڈل ایسٹرن کنٹری چلے جائیں۔ اب تو مڈل ایسٹرن کنٹریز والے بھی ہمیں پسند نہیں کرتے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ جو مانگنے کی عادت ایز اے قوم ہم نے پڑی ہوئی ہے، ایز اے نیشن ہمارے لیڈر ہم سب مانگنے کے چکر میں ہیں، تو وہ اب جو دنیا والے ہیں وہ اس ہم سے تنگ آ گئے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، تو آپ کو ضرور باہر جا کے اپرچونیٹیز فائنڈ آؤٹ کرنے چاہیے اور اپنے ملک کا نام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ باہر جائیں تو وہاں کی دنیا اور یہاں میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کی نیٹ ورکنگ بہتر ہوگی، آپ کی انکم بڑھے گی، آپ ایون پیچھے بھی پیسے بھیجیں گے تو پچھلوں کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی، جو یہاں بالکل نہیں ہو سکتی۔ جو چوتھی اسٹیج ہے وہ ہے کیپ اسٹارونگ۔ ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پوزیشن پہ یا جو ہمیں ڈیزائر جو جاب ہوتی ہے یا جو ڈیزائر ہمارا بزنس ہوتا ہے، جب ہم وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں یا وہ ہمیں مل جاتی ہے، تو ہم وہ اسٹیج نمبر 1 جو ہماری ہوتی ہے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنی لرننگ کو، اپنی پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو کیری آن رکھنا ہے۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو، بائے بائے۔